60 ارب آبادی میں تقریباً 2 ارب آبادی مسلمانوں پر مشتمل ہے جو ایک خدا، ایک رسول، ایک قرآن اور ایک قبلے پر ایمان رکھتے ہیں۔ انسانی تہذیب کو علم، ادب اور اقدار کے اعتبار سے مالا مال کرنے میں اسلام کا کردار غیر معمولی ہے۔ مسلم اسپین نے ان ویلیوز کے فروغ کے لیے ایک اہم کردار ادا کیا جن پر آج یورپ کو ناز ہے اور جو انسانی حقوق، خواتین کے حقوق، علم و ادب کے حوالے سے اپنائی جاتی ہیں۔ دین اسلام دلیل کا دین ہے اور وہ طاقت کے بجائے برہان پر یقین رکھتا ہے، لیکن دین اسلام کے خلاف شروع سے ہی دلیل کے بجائے ہتھیار اور طاقت کا استعمال جاری رہا۔ I think Islam hates us. دھرم پہ نظر اٹھائے جو ان کو ہم ٹھوکا کرتے۔ They call Muslims derogatory names and threaten them. This is not the first time we've had a threat. Of 117 mosques across England, Scotland and Wales, it revealed 90% have been subjected to hate crimes in the past year, including malicious mail, vandalism and sometimes physical violence. Some of your perceptions were negative. I don't really blame you. That's just how the media has been portraying people who look like me. We problem in this country, it's called Muslims. کچھ افراد اور تنظیموں کے انفرادی عمل پر اسلام کا لیبل چسپاں کر کے اسلام کا صاف اور شفاف چہرہ مسخ کرنے کی کوشش کی گئی تو دنیا بھر میں پھیلے مسلمانوں کے جذبات کو تکلیف پہنچی۔ بدقسمتی سے پچھلے کچھ عرصے میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے جنہوں نے اسلام کے اس عالمگیر کردار کو گہنانے کی کوشش کی اور اسلام کو انتہا پسندی کا ایک مظہر کے طور پر لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ ایک عرصے سے تحقیق اور مسخ شدہ واقعات کو بنیاد بنا کر اسلامی تعلیمات سے ناآشنا لوگوں نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نفرت کا بازار گرم کر رکھا ہے، جس کا سب سے بڑا نشانہ مغربی ممالک ہیں۔ اس منفی پروپیگنڈے کو جواز بنا کر پیغمبر اسلام کے خاکے بنائے گئے، قرآن کریم کے نسخے جلائے گئے، مساجد پر حملوں میں اضافہ ہوا، حجاب کے خلاف مہم چلائی گئی، مسلمان اپنا مقدمہ عالمی عدالت میں لے گئے اور پھر 15 مارچ 2022 کو عالمی ضمیر نے مسلمانوں کے حق میں فیصلہ دیتے ہوئے اسلاموفوبیا کے خلاف عالمی دن منانے کا اعلان کر دیا۔ I thank the Organization of Islamic Cooperation for your timely focus on tackling the global challenge of Islamophobia, anti-Muslim bigotry and discrimination. Just days ago, a report to the Human Rights Council found that suspicion, discrimination and outright hatred towards Muslims has risen to epidemic proportions. اقوام متحدہ نے اس بات کا احساس کرتے ہوئے آج کے دن کو اسلامی فوبیا کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے منتخب کیا اور پاکستان رحمت للعالمین و خاتم النبیین اتھارٹی جیسے اداروں کے ذریعے اسلام کے اس پروگرام کو، اسلام کے اس پیغام کو دنیا کے سامنے لانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے گا جو عالمی امن کی ضمانت ہے اور جو انسانوں کے درمیان ہر طرح کے امتیاز کی نفی کرتا ہے۔ اسلاموفوبیا کی اصطلاح اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں نفرت، امتیازی رویے، تعصب اور لوگوں کے اندر ان سے متعلق پائے جانے والے خوف کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ حجۃ الوداع میں یہ بات اعلان کر کے واضح کر دی تھی کہ انسانوں کے درمیان رنگ و نسل، عرب و عجم کی بنیاد پر کوئی امتیاز برقرار نہیں رکھا جائے گا اور خدا کے نزدیک سب سے معتبر وہی ہے جس کا کردار اچھا ہے، جس کے اندر تقویٰ کی صفت پائی جاتی ہے۔ اس دن کے منانے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ دنیا بھر میں مسلمانوں کے خلاف ذرائع ابلاغ یا دیگر ذرائع پر جو نفرت اور اشتعال انگیزی پھیلائی جا رہی ہے اس کا سدباب کیا جا سکے اور نفرت پر مبنی امتیازی سلوک کا خاتمہ ہو۔ تو وحدت آدم کا یہ جو پیغام ہے انشاءاللہ ہم اس کو عام کریں گے اور اپنے طرز عمل سے اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف اس مہم کا سامنا کریں گے۔ رحمت للعالمین و خاتم النبیین اتھارٹی رحمت سب کے لیے کو موضوع بنا کر مسلم معاشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی ترویج اور اشاعت میں مصروف عمل ہے۔